اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد 7 آیتیں مقدسہ ہو گئی تھی، آج 8ویں آیت سے درس شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں کہ اگر یہ تعجب کریں تو اگر آپ تعجب کریں کہ ایمان نہیں لاتے تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور ان کے گلوں میں گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلے کافی نافرمانوں کی سزائیں، عبرتناک سزائیں گزری ہیں۔ بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے مغفرت والا ہے اور ان کے ظلموں کے باوجود، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اس نبی پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل، یعنی معجزہ مانگ رہے ہیں ان کے رب کے طرف سے۔ تو آپ فرما دیجیے کہ لکل قوم انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا سبق ہے اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، کہ ہر مادہ جو حمل میں اٹھا کے رکھتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ حمل میں کیا ہے۔ یہ بڑے اعتراضات اور جوابات اس پہ ہوتے ہیں کہ رب کریم نے یہاں پہ فرمایا سورہ لقمان میں، یہاں پہ 5 باتوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی خود نہیں جانتا، اللہ اگر بتا دے تو پھر اللہ کے عطا سے جانتے، لیکن ماں کے رحم میں کیا ہے ایک اعتبار سے تو کوئی نہیں جانتا۔ کہ بھائی کوئی کہتے چلو الٹراساؤنڈ سے پتہ چل گیا لڑکا ہے، تو بھائی یہاں ہے کہ بھائی آپ نے بولا لڑکا ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ نیک بخت ہے بدبخت ہے، کامل ہوگا ادھورا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، عالم ہوگا جاہل ہوگا، تو صحیح اس کے بارے میں علم ہمارا عقیدہ ایک ذرے میں بھی، ایک ذرہ نہیں ہوتا ذرہ، اس میں بھی کوئی اللہ کے طرح اس ذرے میں بھی علم نہیں رکھتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور وما تغید الارحام وما تزداد، اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔
یعنی یہ بچہ 9 مہینے کا پیدا ہوگا یا کم یا زیادہ. الحمدللہ. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، سب سے بڑا، نہایت بلند مرتبے والا ہے. یہاں چند باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں کیا ہے اس کے متعلق. کم ہونا اور زیادہ ہونا، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ضحاک، سعید بن جبیر، مقاتل ابن قتیبہ اور زجاج نے کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اس کی تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ جو بچہ رحم میں 9 مہینوں سے کم رہتا ہے یا 9 ماہ سے زیادہ رہتا ہے، زیادہ یا کم، ٹھیک ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. نمبر 2، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت اور حسن بصری کا قول یہ ہے کہ کمی سے مراد ناتمام اور ناقص بچہ، اور زیادتی سے مراد کامل اور تمام بچہ. یہ اللہ ہی جانتا ہے. نمبر 3، مجاہد نے کہا کمی سے مراد ہے ایام حمل میں جو خون بہہ جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے، اور زیادتی سے مراد ہے جب خون حمل میں ٹھہر جائے اور گوشت اور پوس سے بچہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ تضداد اور کم ہونا اور زیادہ ہونے کے معنی کی ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ فقہا احناف کے نزدیک حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. اور اس کے ساتھ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس سے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا ان کو سنسار نہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی تو یوں فرماتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ دعائیں پڑھی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، سورہ بقرہ 233. اور میں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 پڑھی، وَحَمْلُ وَفِصَالُ 30 شہرا، اور ماں کا حمل جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ حمل، اور دودھ چھڑانا 30 ماہ میں، تو 30 ماہ تو 2 سال کم زیادہ زیادہ 2 سال اگر کریں 24 مہینے وہ ہو گئے تو 6 مہینے بچتے ہیں حمل کے. 2 سال دودھ پلانا اور 6 مہینے حمل. پر 6 ماہ میں اس کا حمل ہے اور 2 سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے، تو اس پر عورت رجم نہیں ہوئی اور رجم نہیں کیا. اب علم نکات ہیں، قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو حضرت علی کی شان پچ کور، جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی سوال کرے نا، مجھے قرآن کے ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے، کب نازل ہوا، کیا مقصد ہے، میرے نبی سے جو پڑھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت ہے کہ 4 سال امام مالک، امام شافعی 5 سال، یہ روایت بھی ہیں. احناف کے طرف سے ان کے جوابات ہیں کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال.
آگے ایک معنی آپ کو بتا دیں کہ آیت نمبر 9 میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، یہ ہمیشہ اہل بدع جو ہیں، جس کو بدعتی کہتے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ پڑھیں گے، پوری آیت نہیں پڑھیں گے، ایک آیت پر عمل پوری پر نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے جو صفات ہیں ایسے کسی کی صفت نہیں ہے، ذات تو چھوڑے صفات میں بھی ہاں ایک جیسے نام ہو سکتے ہیں، ایک جیسے اللہ رؤوف الرحیم ہے، بندہ بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن اس کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ فلاں شخص جانتا ہے اور کوئی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، تو کیا برابر ہو گیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ جو ہے آپ اہل بدعت سے بہت سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، لیکن دوسرا جملہ کبھی نہیں بولیں گے کہ وہ شہادہ۔ یہ جملہ جتنا بھی اب سنیں، وہ یہ قرآن میں 9 مقامات پر یہ آیت موجود ہے۔ کتنی جگہ؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، عالم الغیب والشہادہ، سورہ انعام میں 73، سورہ توبہ میں 94 اور 105، 3 ہو گئے۔ یہ سورہ رعد میں جو ہے یہ 9 نمبر پر ہے، سورہ مومنون میں 92 نمبر پہ ہے، اور سورہ 21ویں پارے میں جو سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے اس میں 6 نمبر آیت میں، اور سورہ زمر میں 46 نمبر میں ہے، اور سورہ حشر میں 22 نمبر میں، اور سورہ جمعہ میں 8 نمبر، حشر میں 22 میں، اور سورہ جمعہ میں 8۔ تو یہ دیکھیں 9 مقامات پر یہ ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور ظاہر سب جانتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ غیب تو کوئی نہیں جانتا، ظاہر ہر کوئی جانتا ہے، تو ظاہر میں کیا یہ اللہ کے برابر ہو گیا؟ بھائی شرک تو ہو گیا نا۔ اللہ ظاہر جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، عالم الشہادہ۔ کسی بھی وہابڑے سے پوچھیں کہ تو ظاہر جانتے؟ بولے ہاں جانتا ہوں۔ بولے یہ ظاہر کو جاننا تو اللہ کی صفت ہے، خدا کے بندے، تو کیا اللہ ہے؟ پھر اس کا عقل کام چھوڑ دے گا۔ لیکن چونکہ نبی کی اس صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ نبی کہتے اس بشر کو ہے جو غیب کی باتیں بتائے گا، اللہ نے ان کو غیب کا علم ہی دیا ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ کی ذات صفات کیا؟ یہ غیب ہے۔ جنت و جہنم اور محشر کا دن یہ سب غیب ہے۔ برزخ میں کیا؟ یہ اب غیب ہے۔ نبی دنیاوی ظاہری علوم پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ صرف غیب ہی کے متعلق باتیں کرے گا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوا اس نے پڑھا نہیں، لیکن جانتا ہے اللہ کے عطا سے کہ یہ ہوگا۔ جو گزرا اس کے بارے میں پڑھا نہیں، لیکن جانتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ تو اسی کا نام ہے کہ اللہ نے ان کو جتنا چاہا غیب کا علم عطا کیا۔ یہ اہل سنت و جماعت اور بدعتیوں کے درمیان فرق ہے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، اور ان کا یہ چکر چلاتے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ اہل سنت و جماعت یہ نبی کو خدا سے ملاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ ان کی افتراء ہے۔ میں جب بھی سنتا ہوں کہتے ہیں نبی کو عالم الغیب، حالانکہ عالم الغیب کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے غیب کا علم دیا ہے جتنا اللہ نے چاہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ کے نبی کی جتنے صفات ہیں دوسرے مخلوق ان کی میں برابر نہیں ہے، لیکن اللہ کے صفات سے کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ نبی کی ہر صفت اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ محدود ہے، اور وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ 3 طریقوں اگر کوئی اللہ کی صفت عطائی مانے یا محدود مانے، حادث مانے، یہ شخص بالاتفاق کافر ہے۔ تھوڑا سا مطالعہ انسان کرے تو پھر وہ معتدل اہل سنت و جماعت
کہ عقیدے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ آیت مقدسہ، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سنی جو ہے نا وہ گمراہ نہ ہو اور وہ بدعتیوں کی باتوں میں نہ آئے۔ وہ بدعتیوں کے عوام کا الگ مرتبہ ہے، علماء کا الگ ہے، پھر علماء میں جو کامل ہیں جس کو ہم پیر حضرات کہتے ہیں، کامل اولیاء، ان کا الگ ہے، صحابہ کا پھر الگ ہے، انبیاء کا پھر سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ تو یہ اس میں نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ دو کے بجائے چار ہیں یا ایسے نہیں ہے، اعضاء ان کے یہی ہوتے ہیں، لیکن ہر عضو میں الگ الگ کیا شان ہے، ان کے علوم، ان کی فکریں، ان کی سوچیں، ان کی عبادتیں۔ یہ سنیوں کو یہ عقیدہ اللہ نے عطا کیا کہ اللہ والوں سے محبت بھی اس لیے کرتے ہیں، کہتا ہے ان سے محبت بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، المرء مع من احب۔ تو اگر آپ کسی کا یہ عقیدہ بنائے کہ وہ بالکل ہم جیسا ہے، پھر وہ محبت نہیں کرے گا۔ کوئی کہتے یار فلاں، یہ ہمارا فہیم بیٹا کہتے یار فلاں جگہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا سمجھدار ہے، دوائی دیتا ہے، دوائی میں شفا تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔ اور ادھر جو ہے نا زین بیٹا کہہ دے نہیں استاد یہ ایسے ہی بولتا ہے، وہ بالکل ہمارے جیسا ہے، جیسا ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کو بھی پتہ نہیں ہے، تو بھائی پھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پیسہ تو ہر ایک کو پسند ہے نا، پھر پیسہ کیوں دے گا کہ وہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں ہے بھائی بابا، تو وہ ڈاکٹر تو شاید کچھ نہیں ہے، وہاں بڑے پھر کیا کہتے ہیں وہ تو شاید کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا رٹا لگا رہے کہ بھائی آپ تو اللہ والوں کی بات کر رہے، باپ کو بھی اگر یوں کہہ دے باپ تو شاید کچھ نہیں ہے، تب بھی تو جو ہے نا لگتا ہے کہ تیری اصل میں کوئی غلطی ہے کہ باپ کو کہہ دے میرا باپ تو شاید کچھ نہیں ہے۔ جب ولی کو کہہ دے تو باپ کو تو بطریق اولا کہہ سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ بابے تو شاید کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر وہ تھوڑی مانے کہ ہاں باقی وہ ڈاکٹر انہوں نے محنت کی ہے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، بڑے معلومات رکھتا ہے، شفا ہر چیز میں اللہ نے رکھی، اس تک رسائی، محنت اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کو راضی کرتے پھر ان کے اللہ، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پھر الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کسی اعتبار سے کوئی مخلوق کو شریک کرے گا کافر ہوگا، لیکن یہ سنی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ جو دوسرے ہیں یہ ایک چیز میں تو بولیں گے علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن علم شہادہ میں پھر یہ ان کے برابر آ جاتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر بات نہیں کرتے۔ اور میں نے نبی کے علم کے متعلق ہم کون ہوتے ہیں کہ اس پر کرے، وہ تو اللہ جانتے کیا کچھ عطا کیا اب نبی کی شان، لیکن پھر بھی سورۃ نمبر 7 سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 وہاں پہ سورہ یونس 49 میں، سورہ توبہ میں اللہ کی وحدانیت، نبی کی شان 23-24 میں 15 درس، اس پر ہم نے یعنی کہ 1400 سال علماء نے اس پر کیا گفتگو کی، ہم نے وہ گفتگو کی۔ یہ نہیں کہ میں بڑا فن خوان آ گیا ہوں، اپنی بات نہیں کی کہ یہ علماء نے لکھا، ابھی بھی میں اپنی بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے کیا اس عالم الغیب و شہادہ اور مخلوق کے بارے میں کتنا علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں 2-3 باتیں کرتا ہوں پھر آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں بہت کم علم دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والوں کا علم دیکھے تو سمندر ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں، لیکن اللہ کی نسبت سے ان کا علم بھی ایک قطرے کے برابر نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات، واجبہ، ممکنہ اور معدومات، ممکنہ اور ممتنعہ کا علم ہے، اور امام الحرمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو غیر متناہی چیزوں کا علم ہے، اور ان غیر متناہی چیزوں میں سے ہر چیز کا غیر متناہی وجوہ سے علم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفہ
1340 وہ اس کے متعلق لکھتے ہیں. اصل یہ ہے، بڑی پیاری پیاری بات ہے. علمی گفتگو کوئی بھی کرے نا تو آپ کا دل خوش ہوگا، لیکن ایک کنویں کے مینڈک جب کرتے ہیں تو بس ایسے گندی گفتگو کریں گے، آپ کو غصہ کہ بولتا کیا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ بس یہ کبھی کھیت سے نکلا، اس نے کچھ پڑھا بڑا نہیں ہے. ایسے بکواس، اور آپ نے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کس انداز سے بیان کرتے ہیں. اصل یہ کہ کسی علم کی اللہ کریم سے تخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اس کے غیر سے مطلقاً نفی چند وجوہ سے ہیں کہ اللہ کا یہ صفت، یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہم کہتے ہیں عالم الغیب و شہادت دونوں اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس اعتبار سے اگر اس میں غیب ہو یا شہادہ ہو مخلوق سے تو وہ انتہائی محدود ہے، لیکن صفات دونوں مخلوق میں پائے جاتے ہیں اللہ کی عطا سے، کیونکہ صفات تو دونوں اللہ کے ہیں نا. آپ عجیب ظالم تو آپ ہیں کہ ایک میں آپ شریک ہو رہے ہیں. آپ اچھی طرح یہ پوری زندگی میں دیکھ لیں کہ وہ شہادہ میں اختلاف نہیں کریں گے. تو بولے بھائی کیا اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اس میں بھی کریں گے نا کہ ایک حاضر چیز کو جیسے اللہ جانتا ہے، ہم اس کے کروڑویں حصے پر بھی نہیں. انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا ہاں تو وہ کہیں گے مطلقاً کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں انہیں تو کچھ علم ہے، پھر انہوں نے مطلقاً کیوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں. وہ بڑے اچھے جوابات دیے. ورنہ ایک اعتبار سے یہ فہیم کو میں کہتا ہوں کہ یا استاد شاگرد سے کہتے ہیں تم اس کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں سر جی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. مجھے حالانکہ غلط بول رہا ہے نا، کچھ تو ہے، کیوں بولا کچھ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ اللہ علماء کی جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ انہیں مزید ترقیاں دے، جو وفات پا گئے اللہ ان کی قبروں پر انوار برسا. کیا پیارا جواب. بولا انہوں نے اس لیے کہا کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تیرے علم کے مقابلے میں تو صحیح تو کہا، اسے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ہماری نسبت سے اگر کوئی کہتے نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے. پھر امت کو کیا تعلیمات دیے؟ انبیاء نے تبلیغ یہ نہیں کی. اللہ کے صفات، اللہ کی عبادت، تو یہ چیزیں تھیں، یہ سب کس کو؟ انبیاء نے تو بتائی. لیکن وہاں پہ جب اللہ نے پوچھا تو اللہ کے مقابلے میں مطلب کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کے وہ حصر ہے، ان کے چند وجوہ ہیں، چند وجہ ہیں، چند طریقے ہیں. اب دیکھیں وہ اس کے آگے بتاتا ہے. نمبر 1، علم کا ذاتی ہونا. کسی مخلوق میں شہادہ ہو، غیب ہو، قوت لامسہ ہو، شامہ ہو، باصرہ ہو، کوئی بھی ہو، ذاتی ہے کسی کے پاس کیا؟ ذاتی ہو نا کہ بذات خود، بے عطائے خدا کہتے میں جانتا ہوں. پھر قارون نے کہا نا یہ میری علم کی وجہ سے مجھے دولت ملی، تو کافر کی بات ہے یہ. مسلمان خود بھی کمائے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، لیکن یہ نہیں بولے گا میں نے خود کمایا، اللہ نے توڑ دیا. بولے اللہ کی عطا ہے. ہاں استاد سے پڑھے گا 10 سال، قرآن پاک یاد ہو گیا، حدیث یاد ہو گئی، پھر بھی بولے گا ہاں اللہ نے علم دیا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو علم دے دیتا ہوں. دوم، علم کا غنا کہ کسی اعلیٰ و جارحہ و تدبیر، فکر و نظر و التفات و انفعال کا اصلاً محتاج نہ ہو. ہم علم حاصل کرنے میں مستغنی تو نہیں ہے نا، ذہن کے محتاج ہے، سوچ کے محتاج ہے،
سننے کے محتاج ہے، دیکھنے کے محتاج ہے، سونگھنے کے محتاج ہے، چکھنے کے محتاج ہیں۔ آلات نا، سالن میں نمک زیادہ ہے یا کم ہے کیسے پہچانو گے؟ چکھنے کے محتاج ہے۔ تو اللہ کا علم استغنا ہے، کسی کی بغیر اختیار کے سب کچھ جانتا ہے۔ استغنا۔ نمبر 3، علم کا سرمدی ہونا، کہ ازلاً ابداً ہو۔ یہ نہیں کہ ایک وقت تھا نہیں جانتا تھا پھر جان لیا پھر نہیں جان، نہیں ایسے نہیں۔ انسان نہیں جانتا پھر جان لیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ایسے عمر میں چلا جاتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، بہت بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے، بچوں جیسے ہو جاتا ہے۔ 4، علم کا وجوب، کہ کسی طرح اس کا سلب ممکن نہ ہو۔ انسان سے ممکن ہے نا، بعض اوقات ایک چیز کا پتہ ہوگا اچانک ذہن سے نکل جاتا ہے، اللہ کی ایسی ذات نہیں ہے۔ 5، علم کا اثبات و استمرار، کہ کبھی کسی وجہ سے اس میں تغیر، تبدل، فرق، تفاوت کا امکان بھی نہ ہو، بالفعل تو چھوڑے امکان بھی نہ ہو۔ 6، علم کا اقصا غایت کمال پر ہونا، مخفی نہ ہو غایت کمال پر ہونا، کہ معلوم کی ذات، ابھی دیکھیں یہ باتیں بڑی پیاری ہے، معلوم کی ذات، ذاتیات، اعراض، احوال لازمہ، مفارقہ، ذاتیہ، اضافیہ، ماضیہ، آتیہ، موجودہ، ممکنہ سے کوئی ذرہ کسی وجہ پر مخفی نہ ہو سکے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ علم شہادہ ہو یا غیب ہو، ان 6 وجہوں پر مطلق علم اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے غیر سے قطعاً منفی ہے۔ ان وجوہ سے یعنی کسی کو کسی ذرہ کا ایسا علم جو ان 6 وجوہ میں سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو، حاصل ہونا ممکن نہیں، جو کسی غیر الہ کے لیے عقول مفارقہ ہو، خواہ نفوس ناطقہ ایک ذرہ کا ایسا علم ثابت کرے، یقیناً اجماعاً کافر مشرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ تو آج کل لوگوں نے، جاہل ملاؤں نے شرک کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، کہ جہاں نبی کے کوئی صفات بیان کرنے ہو تو ان کو 104 کا بخار آتا ہے۔ سنی جب بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں نبی تو وہ ہے کہ اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ مخلوق میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، جو گزرا وہ بھی بتا دیا اور بتایا ایسے کہ دوسرا۔ ابو یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسے پیارے انداز سے سنایا، جو موجود تھا وہ بھی بتا دیا، کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا، کیا ہوگا یہ بھی بتایا، نبوت کا دعویٰ کون کون کریں گے، کتنا کریں گے، محشر کیسے لگے گا، قبر میں تمہارا سامنا کیسے ہوگا، تم سے سوالات کیا ہوں گے، قبر سے کس حال میں اٹھو گے، اور تم سے پھر وہاں ایک جگہ سے وہاں بھی بتا دیا ما زال قدم ابن آدم، قدم بھی قبر سے نکلو گے نہیں اٹھا پاؤ گے، 5 سوالات کے جوابات بھی دینے ہوں گے، محشر کی طرف کیسے جمع ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی، لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، وہ دن کتنا بڑا ہوگا، میں کن کن کو پانی پلاؤں گا، اس پانی کی برکتیں کیا ہیں، اور محشر کی گرمی میں کون تڑپ اٹھے گا، کون عرش کے سائے میں ہوگا، پلہ میزان کس کا بھاری ہوگا، پل صراط پر گزرنا کیسے ہوگا، وہ پل صراط کیسا ہے، اس پر گزرنے کا وقت کیا ہے، قبر جنت میں جا کر
وہاں کیا کیا مناظر ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ. یہ انسان کی سوچ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کی صفت ہے کہ پڑھو تو خوش ہو جائے کہ اللہ نے. اس لیے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے پھر ہمیں یہ قرآن ہمیں سمجھایا. دنیا میں حضور کے آنے کا مقصد کہ نبی امت کو قرآن پڑھاؤ، یتلو علیہم آیات کو یعلم الکتاب والحکمہ. تو نبی کے محبتوں سے یہ علم ملتا ہے کہ آج ہم نے پڑھا کہ ماں کے پیٹ اللہ کی قدرت، یہ تمام اللہ کی صفات ہیں سورہ رعد میں کہ اللہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیا بڑھے گا، کیا کم ہوگا. عالم الغیب والشہادہ کبیر المتعال، یہ اللہ کی صفات ہے، اس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے بتایا، مجتہدین کرام نے بتایا، علماء کرام نے بتایا، اور ہم نے سن کر اس پر عقیدہ رکھا. یا اللہ میرے ان بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ذی الحج آج پہلا دن ہے، اور جاج کرام حرمین شریفین میں یا اللہ طواف کر رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں. یا اللہ ان کی ان عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما. ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ اجمعین. میرا